میں نماز پڑھنے والا، میں روزہ رکھنے والا، میں حج کرنے والا، میں عمرے کرنے والا، میں افطاریاں کروانے والا، میں ضرور جنت میں چلا جاؤں۔ جنہیں یہ امید ہوگی اپنے نیک اعمال کی وجہ سے کہ مجھے ضرور جنت مل جائے گی، اور ان نیک اعمال کرنے والوں کو جنت نہیں ملے گی، وہ بدنصیب۔ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، صدقہ ہے، اعتکاف ہے، غریبوں اور فقیروں کی مدد ہے، نیکیوں کے انبار ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ یہ کون سے بدنصیب ہیں؟ سب سے پہلا سبب نیکیاں ہونے کے باوجود قیامت کے دن ناکام ہونے کا پہلا سبب۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے کچھ ایسے بدنصیب ہوں گے۔ ایک تو بندہ ہے نا جس کو اپنے اعمال کا علم ہے، پتہ ہے، دنیا کے اندر بدماشیاں عیاشیاں کر کے گیا ہے کہ مجھے اگلے جہان میں جوتے ہی پڑنے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اپنے اندازے کے مطابق اپنی نیکیاں اس نے اتنی کر رکھی ہوں گی کہ امید ہوگی میں نماز پڑھنے والا، میں روزہ رکھنے والا، میں حج کرنے والا، میں عمرے کرنے والا، میں افطاریاں کروانے والا، میں درسوں میں آنے والا، میں ضرور جنت میں چلا جاؤں گا۔ ہم ان لوگوں کا تذکرہ آج سنیں گے اور کریں گے جنہیں یہ امید ہوگی اپنے نیک اعمال کی وجہ سے کہ مجھے ضرور جنت مل جائے گی، اور ان نیک اعمال کرنے والوں کو جنت نہیں ملے گی، وہ بدنصیب۔ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، صدقہ ہے، اعتکاف ہے، غریبوں اور فقیروں کی مدد ہے، نیکیوں کے انبار ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ یہ کون سے بدنصیب ہیں؟ سب سے پہلا سبب نیکیاں ہونے کے باوجود قیامت کے دن ناکام ہونے کا پہلا سبب نیکیوں کے انبار ہوں گے، اور ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ شرک اکبر کا گناہ موجود ہوگا۔ آپ اکثر آج کل لوگوں کو دین کی دعوت دیں تو ان سے ایک جواب سننے کو ملتا ہے، اجی مولانا لمبے چوڑے چکر میں ہمیں نہ ڈالو، بس 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی چکر ہمیں نہیں پتا، درگاہ پہ جانا ہے نہیں جانا، سجدہ کرنا ہے نہیں کرنا، کیا شرک ہے، کیا بدعت ہے، کیا یہ ہمیں نہیں سمجھاؤ۔ 5 وقت کے نمازی ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، زنا بدکاری نہیں کرتے، بس اتنا کافی اور ہماری گاڑی چل رہی ہے۔ اب یہ نیکیاں کر کر کے نیکیوں کے انبار اکٹھے ہیں، عمرے بھی ہیں، حج بھی ہے، تسبیحیں بھی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہیں، لیکن شرک جیسے خطرناک وائرس کے بارے میں اس نے کوئی معلومات نہیں لی، بچنے کی کوئی کوشش نہیں کی، دور نہیں ہٹا، نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، لیکن اللہ کے دربار میں آنے کے بعد اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس کی نیکیوں کے اندر شرک اکبر موجود ہوگا۔ نیکیاں بھی ہیں، شرک اکبر کا گناہ بھی ہے، اسی لیے مالک نے قانون بیان کیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی ذات میں اللہ کو 2 سمجھ بیٹھا، محمد کریم کو نور من نور اللہ سمجھ بیٹھا، عیسیٰ کو ابن اللہ مان بیٹھا، عزیر کو ابن اللہ کہہ بیٹھا، پیر کو اللہ کی تصویر مان بیٹھا، جس نے اللہ کو 2 مانا، اللہ کی ذات میں شرک کیا، اللہ کی صفات لوگوں میں دے دی، اللہ کی صفات وہ خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، خزانے دینے والا، صحت دینے والا، شفا دینے والا، بیماریاں ٹالنے والا، مقدموں سے نجات دینے والا، بری کرنے والا،
یہ صفات غیروں میں دے بیٹھا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو حصے دار بنا بیٹھا، کسی کے لیے سجدہ کیا، کسی کے لیے رکوع کیا، کسی کی قبر کا طواف کیا، کسی کی قسمیں کھائیں، کسی کے لیے نذرانے دیے، کسی کے لیے نیاز دی، کسی کے لیے قربانی دی، کسی پر بھروسے کیے، کسی سے محبت اللہ والی کی، کسی پر اللہ والا توکل کیا، یہ اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے وحی کی إِلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، تجھ سے پہلے سارے انبیاء کی طرف کیا۔ وہ وحی کیا تھی؟ وہ اعلان کیا تھا؟ وہ انبیاء کو کیا سنایا جا رہا تھا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر تم بھی شرک کرو گے تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے پیارے حبیب یہ شرک کا گناہ اگر آپ سے بھی سرزد ہو جائے گا تو آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ نیکیوں پر نظریں دوڑا کر اپنے لیے آخرت میں جنت کی امید لگانے والے شرک کے گناہ کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ دنیا میں کہنے والے جہنم میں میں تو کیا، میرا سایہ بھی نہ جائے گا، غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا، پیر صاحب سے یہ دیکھا نہ جائے گا، شیخ اور حضرت اور مرید سے یہ برداشت نہ ہوگا، جن کی 11ویں 12ویں ہم دنیا میں دیتے رہے، ہم ان کے دامن سے پکڑ کر چمٹ جائیں گے، لپٹ جائیں گے، مچل جائیں گے، اور وہ اپنے جبے میں چھپا کر ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ دنیا کے اندر تو ان کی یہ امیدیں تھی، لیکن قیامت کے دن جب ان کے نامہ اعمال کی ڈائری میں شرک کا جرم ہوگا تو اعلان سننے کو ملے گا، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرا قانون ہے کہ میں نے شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہوں معاف کر دوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ عز و جل ایک بندے کو بلائے گا، یہ بندہ اللہ کے ہاں آ رہا ہے، مالک فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں اس کے بڑے بڑے گناہ ہٹا دو، اس کی ڈائری میں سے، اس کے نامہ اعمال میں سے بڑے بڑے گناہ غائب کر دو، چھوٹے چھوٹے گناہ رہنے دو۔ اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، مالک اس سے پوچھنا شروع کر دے گا، تو نے فلاں گناہ نہیں کیا، فلاں گناہ نہیں کیا، فلاں گناہ نہیں کیا؟ یہ بندہ اقرار کر رہا ہے، اللہ غلطی ہو گئی تھی، اللہ گناہ ہو گیا تھا، جی اللہ یہ گناہ کیا تھا، اور دل میں ڈر رہا ہے کہ اللہ نے تو صغیرہ گناہوں پر میری پکڑ شروع کر دی، جب کبیرہ گناہوں کی ڈائری کھلے گی تو میرا کیا حال ہوگا؟ ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے، پریشان ہے۔ مالک کی رحمت سے مالک عز و جل اپنے فضل و کرم سے اعلان فرمائے گا، جا میرے بندے جنت میں داخل ہو جا، اور فرشتوں اس کے سارے ان جو گناہوں کا ذکر ہوا ہے صغیرہ گناہوں کو نیکیاں بنا کے اس کو جنت بھیج دو۔ انسان کو تھوڑی سی ہمت ملے گی، ابھی جو ڈر رہا تھا، ابھی جو کانپ رہا تھا، ابھی جو پریشان حال تھا، یہ تھوڑی سی ہمت پائے گا، کہے گا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی گناہ کر رکھے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ چھوٹے گناہوں پہ چھوٹی نیکیاں ملی تو بڑے گناہوں پہ بڑی نیکی ملے گی، جنت میں اور اونچا مقام مل جائے گا۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے، صحابی فرماتے ہیں ہم نے پیارے حبیب کی جاڑیں دیکھ لی، داڑیں دیکھ لی، آپ اتنا کل کھلا کر ہنسے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے، لیکن مالک کا قانون ہے یا علی مدد کہنے کا گناہ اس نے معاف نہیں کرنا۔ شرک اکبر اللہ نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا، نیکیوں کے انبار ہیں، ساتھ شرک اکبر ہے، یہ انسان قیامت کے دن ناکام ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا سبب، کچھ لوگ قیامت کے دن اپنے نیک اعمال کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کی نیکییں، ان کی اعمال صالح بہت زیادہ، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، اور بڑے خوش ہو رہے ہوں گے اپنی نیکیوں کو دیکھ کے کہ انشاءاللہ اتنی نیکییں ہیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ مالک ان سے کلام کرے گا، اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم، اللہ اپنی رحمت سے ان بد نصیبوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا۔ نیکییں ہیں، بے نماز کی بات نہیں پیارے بھائی،
حج نہ کرنے والے کی بات نہیں، جہاد نہ کرنے والے کی بات نہیں، نیکیے ہیں، نیکیوں کے انبار ہیں، اعمال صالحہ شدید محنتیں کر کے آ رہا ہے۔ اب اللہ اس بد نصیب کو کیا کہتا ہے؟ مالک کہے گا اے ریاکار، اے دکھلاوے کے لیے عمل کرنے والے، جس کے لیے دنیا میں عمل کرتا رہا اس سے اپنا ثواب لے لے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ نماز پڑھنے والا، یہ روزہ رکھنے والا، یہ حج کرنے والا، یہ زکوٰۃ دینے والا، یہ صدقہ دینے والا، یہ خیرات کرنے والا، یہ جہاد کرنے والا، یہ لڑنے مرنے والا نیکیوں کے انبار کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہے۔ اور مالک عز و جل کہہ رہا ہے جن کو دکھلانے کے لیے عمل کرتا تھا، جن کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا تھا، اس سے جا کر اپنے عمل کا ثواب لے لے، تو نے میرے لیے تو کام کیا ہی نہیں۔